السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا۔ جو آدمی دین پر زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا بھر کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے کربلا۔ یہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آج تک آپ نے کبھی پہلے کم ہی سنی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، جب آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے عبادات کا ایک سسٹم موجود تھا۔ لوگ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اور دین ابراہیمی کے مطابق عبادات بھی کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی وہ انسان پر محنت کی۔ ہمارا جو دین ہے وہ انسانیت سے شروع ہوتا ہے، محبت سے شروع ہوتا ہے، رحم سے شروع ہوتا ہے، رحمت سے شروع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کے لیے جان دینا سکھایا، رحم کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا، یعنی ایسی زندگی بتائی جس میں صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، اتنے میں کراہنے کی آواز آئی دوسرے کی، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، دوسرے کو دے دو۔ تیسرے کی کرانے کی آواز آئی، اس نے کہا تیسرے کو دو۔ وہ آدمی لے کر تیسرے کے پاس پہنچا، اتنے میں چوتھے کی آواز آئی، اس نے کہا چوتھے کو دو۔ جو چوتھا اس دنیا سے جا چکا تھا، اب وہ واپس آیا دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس، تو تیسرا بھی اللہ کے ہاں پہنچ چکا تھا۔ جب دوسرے کے پاس آیا تو دوسرا بھی پہنچ چکا تھا۔ جب پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی پہنچ چکا تھا۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی عمومی زندگی تھی، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ بنایا، عباداتی معاشرہ نہیں بنایا صرف، بلکہ ایسا معاشرہ بنایا جو دوسروں کے لیے جان دینے والا تھا، دوسروں پہ رحم کرنے والا تھا۔ ایسا معاشرہ بنایا، ایسے معاشرے کی تشکیل کی کہ جس کے اندر مال و متاع اور دنیا کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ لیکن یہ معاشرہ ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ اس معاشرے میں سے یہ باتیں نکلتی چلی گئیں۔ تو یہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور یہ فرمایا حسن اور حسین، یہ دو نام ایسے ہیں جو کسی نے آج تک رکھے نہیں ہیں، اللہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ دو نام میرے نواسوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جنت کا سردار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بنا لیتے تھے، آپ پر سوار ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوتے تھے اور محبت فرماتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو انتہائی ایک دردناک واقعہ ہے اور المناک واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ ہے، تھوڑا سا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبادات کا معاشرہ زندہ تھا، لیکن انسانیت کا معاشرہ مٹا ہوا تھا، جس میں عورتوں کو زندہ درگور کرنا، سود کا نظام تھا، جس میں وراثت کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، جس میں غلامی کا کنسپٹ تھا، جس کے اندر ظلم اور جبر کا کنسپٹ تھا، عزت اور تکریم کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کنسپٹ ڈیولپ کیے، عزت کا، تکریم کا، محبت کا، وراثت کا، ایک انسانوں کو شناخت تھی۔
تو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، تو جو یہ کوفہ کے لوگ تھے، جو یہ خط لکھنے والے تھے، بلانے والے تھے، یہ سارے نمازی تھے، عبادات کا نظام زندہ تھا، لیکن اللہ نے ان کے اندر سے انسانیت کو نکالا ہوا تھا۔ شمر کے اندر عبادات کا سسٹم زندہ تھا، لیکن انسانیت اللہ نے نکالی ہوئی تھی، اس کے اندر بے رحمی دلی ڈالی ہوئی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ گئے تو عباداتی نظام کو زندہ نہیں کرنے گئے تھے، بلکہ اپنے نانا کے دین کو، اصل روح کو زندہ کرنے گئے تھے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ کربلا جو ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو جد و تجدید دین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو ایک اسی سطح پہ لانے کی کوشش کی جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو شروع کیا تھا۔ تو جتنے نمازی تھے، جتنے عباداتی طبقہ تھا، ان ساروں نے دھوکے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن ان کے دل سے اللہ نے رحم کو نکالا ہوا تھا۔ ان کے اندر دنیا تھی، جاہ و جلال تھا، ان کے اندر انسانیت کی تکریم نہیں تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو واقعہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے نانا کے اس دین کو دیکھ رہے تھے جس دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے تھے، جس دین کی خاطر آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، جس دین کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا، آپ تو نانا کے اس دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما قافلے کے، اب جب آدمی قافلے کے ساتھ جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ جاتا ہے، بچوں کے ساتھ جاتا ہے، لڑنے نہیں جاتا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو اصل دین کی طرف دعوت دینے گئے تھے۔ آپ دائی تھے، دائی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ آپ کا وہاں جانا دعوت تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا، صحیح دین کی طرف بلانا تھا، یزید اور شمر کو صحیح دین کی تعلیم دینا تھا کہ میرے نانا کا دین یہ کہتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کی آنکھوں پہ وحشت طاری کی ہوئی تھی، ان کے دلوں سے رحم کو نکالا ہوا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، دین انسانیت سے شروع ہوتا ہے، دین رحم سے شروع ہوتا ہے، دین محبت سے شروع ہوتا ہے، دین عبادات سے شروع نہیں ہوتا۔ دین کے اندر پہلے انسانیت ہے، محبت ہے۔ اب آپ یہ دیکھو، جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، 6 ماہ کا معصوم بچہ، آپ بتائیں اب کہاں گئی انسانیت؟ اور یہ جو تیر مارنے والے لوگ تھے یہ سارے نمازی تھے، یہ سارے نماز پڑھنے والے تھے۔ ایمن شمر بھی نماز پڑھنے والا تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن اللہ نے دین کی اصل روح اس سے نکالی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا خدا دنیا کو بنایا ہوا تھا، چیزوں کو خدا بنایا ہوا تھا، عزت و تکریم کو خدا بنایا ہوا تھا، ظلم کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، ناانصافی کو خدا بنایا ہوا تھا، بچوں کو ذبح کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ایسی نہیں تھی کہ ضائع چلی جاتی، عرش والے کو بھی اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس دین کو زندہ فرمایا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے یہ دین زندہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جو کربلا میں دی گئی، اس قربانی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم سارے اسلام کے اندر ہیں اور مسلمان ہیں۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو پوری دنیا کے اندر شمر اور یزید کا نظام چل رہا ہوتا۔ یہ وہ یزید تھا جب مرا تو مرنے کے بعد جب اس کے بیٹے کو خلافت دی گئی تو اس نے کچھ دنوں میں ہی کہہ دیا کہ میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جس مسند پر اہل بیت کا خون ہو۔ اس کے بیٹے نے بھی اس کی جگہ نہیں لی۔
تو اللہ پاک نے ان کو انتہائی نامراد کیا، کیونکہ ایک ایسا ظلم معصوم جانوں پہ کیا گیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، ایسے کام کے لیے چنا کہ اللہ پاک نے اس دین کو دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ یہی دین آج ہم تک زندہ ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں اپنا خون نہ بہاتے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نہ بہتا، تو آج شاید دین ہم تک ویسی حالت میں موجود نہ ہوتا اور ہم لوگ بھی بھٹک رہے ہوتے۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے، ہماری نسلوں پر احسان ہے کہ آج ان کی وجہ سے ہم دین اسلام پر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پر مزید بہت کچھ بات کرنی ہے، انشاءاللہ محرم کے دنوں میں ہوتی رہے گی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔